بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دو تین بڑی دلچسپ پیش رفت ہوئی ہے، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پچھلے کچھ گھنٹوں میں. ایک تو یہ میرے سامنے یہ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم نامہ پڑا ہے تقریباً 36 پیجز کا. یہ ذرا پروگرام میں آگے چل کے آپ کو اس کی چنیدہ نکات بتائیں گے کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو سماعت ہوئی، جو پہلی سماعت جو ہوئی تھی آج سے کچھ دنوں پہلے، اور پھر اس میں سے 2 جج صاحبان نے چھوڑ دیا وہ بینچ، اپنی رائے دی، جو بھی فائد عیسیٰ صاحب نے اور طارق مسعود صاحب. انہوں نے کیا لکھا وہ بڑے آسان سادہ الفاظ میں ذرا بتائیں گے آپ کو کہ جس سے یہ سمجھنے میں بہت بڑی آسانی ہوگی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت کس جج کی اپنے کولیگ جج کے بارے میں کیا رائے چل رہی ہے اور وہ کن الفاظ میں اس کا اظہار کر رہے ہیں، اس میں بات کریں گے. گلگت بلتستان میں عجیب و غریب معاملہ ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی وہاں حکومت تھی، اب سی ایم چلے گئے ہیں، نمبر ابھی بھی پی ٹی آئی کے پاس ہے، اس لیے پی ٹی آئی کانفیڈنٹ ہے کہ ہمارا ہی بندہ سی ایم آ جائے گا، اس سے بندہ ریپلیس ہو جائے گا، نمبر تو ہمارے پاس ہی ہیں. لیکن ایسے میں آج سی ایم کا چناؤ ہونا تھا، وہ نہیں ہوا، اور اب دوسری پارٹیز لابنگ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کے کچھ بندے ہی لے کے وہاں پی ٹی آئی کو حکومت سے محروم کر دیا جائے. تو اس پہ بھی دیکھتے ہیں. آغاز میں ذرا کچھ عدالتی معاملات اور کچھ حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر رہنما، سینئر سیاسی رہنما اور آف کورس پر جناب حامد خان صاحب ہے ٹیلی فون لائن پر، جو کہ بڑی خبروں کی زینت بھی آج کل. حامد خان صاحب السلام علیکم. حامد خان صاحب ذرا ریکنیکٹ کر لیں حامد خان صاحب کو. ہمارے ساتھ ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما جناب حامد خان صاحب. فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہم نے آپ سے عرض کیا معاملہ کیا ہوا کہ جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد یہ بات چلی کہ فوجی عدالتوں میں ملٹری کورٹس میں ٹرائلز ہوں گے ان لوگوں کے کہ جو کسی بھی طریقے سے فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہیں. اس کو گورنمنٹ نے بھی کہا، سب نے کہا. چیئرمین پی ٹی آئی نے پھر اس کی مخالفت کی ظاہر ہے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے، یعنی بہت سارے لوگ الگ الگ درخواستوں میں چلے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو چیلنج کرنے کے لیے. اس میں چیف جسٹس صاحب نے ایک بینچ بنایا اور بینچ میں سب کی آئی بروز ریز ہو گئی اس وقت جب انہوں نے برخلاف اپنے معمول کے برخلاف فائز عیسیٰ صاحب کو بھی اس بینچ میں شامل کیا، جو کہ عام طور پہ وہ نہیں کیا کرتے. اور پھر اس بینچ میں کی کیا داستان ہوئی وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن لیٹس سی حامد خان صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا دوبارہ. حامد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ وقت دینے کا. اچھا حامد صاحب اگر پہلے سٹارٹ کر سکیں اسی موضوع سے جس کی میں بات کر رہا تھا ابھی، اس پہ ہم تفصیل سے ہم آگے ذرا ناظرین کو بتائیں گے کہ وہ پہلے دن کی سماعت کا جو تحریری حکم نامہ جاری ہوا ہے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ 3 جج صاحبان نے، کچھ نے بہت واضح طور پہ اور کچھ نے انڈائریکٹلی، بلکہ انہوں نے بھی واضح طور پر ہی یہ کہا ہے کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ بھائی آپ کوئی بھی اور عدالتی چیز آگے بڑھانے سے پہلے، مثلا فوجی عدالتوں کے حوالے سے کیس آگے بڑھانے سے پہلے، کوئی بھی اور عدالتی چیز آگے بڑھانے سے پہلے جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے، یعنی کہ حکومت نے جو کچھ اپنے طور پہ کچھ نئی چیزیں متعارف کرائی ہیں کہ اگر سو موٹو 1843 ہوتا ہے تو ایک چیف جسٹس، کوئی بینچ بنتا ہے تو چیف جسٹس نہیں بلکہ 3 سینئر ججز صاحبان وہ بینچ تشکیل دیں، اور ایکس وائی زیڈ اور بہت ساری چیزیں. کیا ہی اچھا ہو کہ پہلے اس میں کوئی فیصلہ کر دیں، اس کو یا تو مسترد کر دیں یا منظور کر دیں. اس کو آپ نے معطل کیا ہوا ہے اور اس اسنا میں کارروائی عدالت کی نہیں چلائی جا سکتی. آپ اس قانونی نقطے سے اتفاق کرتے ہیں؟ جی، یہ بات اس حد تک تو درست ہے کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کیونکہ سپریم کورٹ کی پریکٹس اور پروسیجر سے اس کا متعلق ہے، جس پر کہ پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ بنایا ہے یا بنانے کی کوشش کی، کیونکہ ابھی اس پر ابھی پریزیڈنٹ کی اس میں سینس نہیں تھی، اس سے پہلے اس کو سسپینڈ کر دیا سپریم کورٹ نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ابھی ایکٹ آف دی پارلیمنٹ نہیں بنا، ابھی وہ ایک بل کی شکل میں ہی تھا اور اسی شکل میں اس کو سپریم کورٹ نے معطل کر دیا. اب جہاں تک یہ، اور سر سوری آپ کو انٹرپٹ کرو حامد صاحب، کیا یہ بھی اپنے طور کی ایک مختلف مثال ہے کہ جہاں پر ایک بل ابھی قانون بنا ہی نہیں تھا کہ سپریم کورٹ نے معطل کر دیا کہ جب یہ قانون بن جائے گا تب بھی بس یہ نافذ العمل نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک مختلف مثال ہے. دیکھیے ایسا بہت کم ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے 1-2 کیسز ہوئے ہیں. ایک کے پی کے کا ایک قانون تھا جو بنا تھا 2005 میں، تو اس کو معطل کیا تھا سپریم کورٹ نے. ابھی اس کو ابھی قابل عمل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کر دیا گیا تھا. تو ایسے مثالیں مل جاتی ہیں لیکن بہت کم ہوتی ہیں کہ ابھی ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے سے پہلے ہی اس کو معطل کر دیا جائے. لیکن یہاں پر چونکہ اس کا تعلق واضح طور پر سپریم کورٹ کی ورکنگ کے ساتھ تھا، تو سپریم کورٹ نے اس کو ایکٹ آف پارلیمنٹ بننے سے پہلے ہی روک دیا. اب اس میں بات یہ ہے کہ ججز کی
یہ اسٹیٹ یا یہ رائے جو انہوں نے دی ہے کہ پہلے اس کا فیصلہ کر لیں ایک طرف کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں، یہ وائڈ قانون ہے یا یہ ویلڈ قانون ہے، یہی بات ہو گئی نا۔ تو اس پر یہ بات تو درست ہے کہ کیونکہ یہ پروسیجر اور پریکٹس کا معاملہ ہے تو اس کو سب سے پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ اب اس میں ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو جو کہ ججز جن کا بینچ بنایا گیا تھا 8 ججز کا، جس نے اس کو معطل کیا تھا، شاید چھٹی آ جانے کی وجہ سے کوئی جج جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، شاید اس وجہ سے بھی۔ ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں صورت سے کام ہونا چاہیے اور اس فیصلے کو ایک طرف لگا دینا چاہیے کہ بھئی یا مسترد ہے یا منظور ہے، جو بھی ہے نا؟ مجھے تو بہتر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک وہ معطل ہے تب تک بھی اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا، کیونکہ یعنی یہ قانون ابھی جو ہے یہ نافذ العمل نہیں ہے، لہذا ان جو ججز نے یہ کہا ہے یہ ان کی ایک رائے ہے، رائے سے زیادہ نہیں ہے کہ اس پر پہلے فیصلہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر نہ بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیف جسٹس بینچز نہیں بنا سکتے یا اور کیسز نہیں لگا سکتے بینچز کے سامنے یا اپنے کے مطابق۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو جائے تو بہتر ہے، لیکن بہرحال آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ خلاف قانون و آئین اور لیگیلٹی کے خلاف ہوگا، یا بہرحال نہیں سمجھتے؟ صحیح ہے، ہاں یہ نہیں۔ اور سر یہ بتائیے، اسی پہلے دن کے جو سماعت ہوئی اس میں ایک معزز جج صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ امر ہمارے لیے حیران کن ہے کہ کیسے ایک درخواست گزار، نام نہیں لیا انہوں نے لیکن ظاہر اعتزاز صاحب کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے کونسل کے ہمراہ، نام نہیں لیا لیکن ظاہر لطیف کھوسا صاحب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک دن پہلے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے اگلے دن یہ کیس لگا دیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی وہ جج صاحب سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا پاکستان میں تمام سائلین کو یا کسی اور سائل کو یہ سہولت میسر ہے کہ وہ اس طریقے سے چیف صاحب کے پاس جا سکتے؟ تو بہرحال یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ لیگیلٹی کے خلاف نہ ہو، لیکن بہرحال یہ بھی کوئی اس نے خوش کن تاثر نہیں چھوڑا بہرحال اس عمل نے بھی؟ دیکھیے یہ ان کی آبزرویشن اپنی جگہ ہے، لیکن یہ پٹیشنر ہونے کے علاوہ بھی اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر وکیل ہے جو کسی وقت بھی کسی جج کو مل سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کیس کے حوالے سے بھی ملے ہوں، ہو سکتا ہے کسی اور بھی کوئی اور بات بھی اس میں کرنی ہو، تو اگر وہ کھوسا صاحب بھی ساتھ تھے، اگلے دن کیس لگ گیا، کھوسا صاحب وکیل تھے اس میں، ہاں وکیل، وہ بھی انہوں نے مل لیا، اگر انہوں نے یہ کہا بھی ہو، یہ ریکویسٹ بھی کی ہو کہ یہ کیس چونکہ بڑی اہمیت۔ جی ذرا جی حامد خان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ دیکھ رہے ذرا دوبارہ ملا رہے ذرا حامد خان صاحب کو، کیونکہ اس میں یہ بڑا دلچسپ ایک معاملہ ہوا کہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو یہ کیس اٹھا لیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، اس سے ایک دن پہلے ہی لطیف کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب کی ملاقات ہوتی ہے عزت مآب چیف جسٹس سے، اور پھر یہ کیس اٹھا لیا جاتا ہے، اور پھر اس نقطے کو کوئی اور نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک جج اٹھاتے ہیں، تو اس پر ہم رائے لے رہے تھے جناب حامد خان صاحب کی۔ اچھا حامد خان صاحب، آپ نے پھر وہ جو ایک یہ پیناما کیس بھی ظاہر ہے، اگر ہم اس کو سیاسی اس سے ہٹ کے بھی دیکھیں، ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین بنسبت اس اعتبار سے کہ ہائی پروفائل ترین کیسز میں سے ایک ہے، جس میں بہت کم عرصے تک لیکن آپ بھی اس کا حصہ رہے ایز اے، وہ جو آپ جب اس کا حصہ نہیں رہے اس کا تعلق بھی آپ کی اسی رائے سے تھا جس کا آپ نے کل اظہار کیا کہ آپ کسی اسٹیج پر کیا یہ کنونس ہو گئے، آپ کو یہ لگنے لگا کہ یار یہ معاملہ جیسا نظر آ رہا ہے ویسا نہیں ہے، یہ شاید معاملہ طے ہے اور یہاں پر کاروائی بس ایک رسمی کاروائی ہو رہی، اس لیے آپ الگ ہو گئے یا دو الگ الگ چیزیں تھیں؟ کئی ساری اس کے پیچھے وجوہات تھی، لیکن ایک بات جو واضح تھی کہ ایک صحیح تک ہماری یہی پریئر تھی کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو انکوائری کے لیے کسی جوڈیشل کمیشن کو بھیجا جائے، اور اس پر بظاہر سپریم کورٹ کے اس بینچ کی ایک تاریخ تک تو یہی رائے تھی، بلکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہ ہم آج بنا دیں یہ کمیشن کے اگلی تاریخ تک، تو میں نے ہی کہا تھا کہ ایک تاریخ ٹھہر جائے تاکہ جواب ان کا آ جائے، پھر اس کے بعد بنا دیں، لیکن اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ کچھ مختلف تھی، جس میں ایک خاص طور پہ جب وہ قطری خط آیا، اس قطری خط کی بنیاد پر جسٹس کھوسا صاحب نے یہ کہا کہ اب اس کی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو ہم خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، وہ میرے نزدیک ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ تھی کہ کس طرح سے ایک معاملہ جو کہ فیکٹس پر مبنی تھا اس کے بارے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب یہ بینچ ہی سن کر اس پر فیصلہ کرے گا،
بجائے اس پر کوئی کمیشن مقرر کیا جاتا تو وہ ایک آپ کی پہلی مرتبہ آئی بروز اس وقت ریز ہوئی جب آپ نے جو آپ نے بتایا کہ یار یہ کمیشن بنانے کے بجائے جب جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں, تب آپ کی آئی بروز پہلی مرتبہ ریز ہوئی سوال ہے. اور سر ظاہر ہے وہ میرے لیے کچھ تھوڑی سی سرپرائزنگ تھی, اور میں سمجھتا ہوں شاید اس دو جج حضرات بھی جو تھے ان کے لیے بھی سرپرائزنگ تھی. جب یہ ریمارک انہوں نے کیا تو ہم نے دیکھا کہ جمالی صاحب نے اور ایک اور جج تھے خانی صاحب, انہوں نے کچھ حیرت سے ان کی طرف دیکھا, کیونکہ اس وقت تک تو یہی نظر آ رہا تھا کہ کوئی جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے گا, اور پھر ایک دم اس میں پیراڈیم چینج آ گیا تھا. تو وہ جو تبدیلی تھی یا وہ جو خاص آبزرویشن تھی اس وقت میں کچھ اور انڈیکیٹ کیا تھا. اور پھر آپ یہ بتائیے کہ یہ ظاہر اگین ہائی پروفائل کیسز میں سے ایک ہے, تو آپ کو لگتا ہے یہ کیسز میں اس طریقے کے حوالے دینا جس کو پھر سیاسی مخالف استعمال کر سکے, ایک تو یہ کہ آپ کوئی بھی میرٹ پہ بھی کیس دیں گے آپ کے سیاسی مخالف کے خلاف ہوگا تو اس کو استعمال کرے گا اپنے, وہ تو ٹھیک صحیح, لیکن کوئی لقب دینا, مثال کے طور پہ جناب سسیلین مافیا, گاڈ فادر, چلیں بلکہ میں اس کو ہٹایا ہوں کہ سیاسی مخالف استعمال کرے یا نہ کرے وہ چھوڑے, لیکن یہ ججز فیصلہ دے دیں کہ بھائی ہمارے خیال میں یہ شخص فلاں فلاں صادق امین نہیں رہا یا نہ ہے, اس کو اسی تک رہنا چاہیے یا ججز کو ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے اور سسیلین مافیا, گاڈ فادر, فلاں فلاں ایسے حوالے دینے چاہیے آپ کے خیال میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے تو کسی حد تک ان کے ذہن کی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ وہ کسی ایک خاص تاثر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کے بارے میں, تو کسی اور کا کامنٹ کر دینا, کسی کا کہہ دینا, کسی جرنلسٹ کا کہہ دینا ایک اور بات ہے, لیکن ایک جج کا جو کہ خاص طور پہ وہ کیس سن رہا ہو جس کیس میں وہ پارٹی ہے جس کے بارے میں اس کا یہ تاثر ہے, جس تاثر کا اس نے اپنی ججمنٹ میں اظہار کیا ہے, وہ مناسب نہیں لگتا. اور پھر بہت ساری ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی جس سے پھر اس تاثر کو آپ کی تقویت ملی اور آپ کو یقین ہوا کہ آپ کا تاثر ٹھیک تھا. مثال کے طور پہ اس وقت کے وزیر اعظم کے سیکرٹری فواد حسن فواد اگر نام لے کر کہتے ہیں اس وقت کے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کا کہ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ معزز عدالت کہہ رہی ہے کہ ہمیں فلاں بندہ اور فلاں بندہ دو جے آئی ٹی کے لیے, اور رجسٹرار صاحب اس کو کنفرم کرتے ہیں بلکہ نام بھی لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاں یہ ثاقب نثار صاحب جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ ایسا کرنے کو, لیکن کھوسا صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی ہمیں یہ بندے چاہیے. تو یہ بھی ایک امر حیران کن تھا کہ جے آئی ٹی بنا دی, پھر سپریم کورٹ کے ایک معزز جج کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بندے چاہیے جے آئی ٹی کے لیے. جی یہ ساری باتیں ذہن میں کچھ اور تاثرات پیدا کرتی. ٹھیک ہے. اچھا سر میں اس میں بتائیے گا حامد خان صاحب, ایک پاکستان کی, اگر میں غلط نہیں تو مجھے بتائیے گا, یہ بھی کہ عدالتی تاریخ کا ایک الگ کارنامہ نہیں ہوا کہ جب ایک سٹنگ جج نے, ایک ہوتا ہے رانا شمیم صاحب نے بعد میں کہہ دیا سارا کچھ صحیح ہے غلط اللہ جانے, ایک سٹنگ جج ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا اور وہ اتنی اسپیسیفک بات کر رہا ہے, شوکت علی صدیقی صاحب پریسائسلی بات کر رہے ہیں کہ بھئی اس تاریخ کو, یعنی پہلے وہ دعویٰ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کے بعد میری نوکری کا کیا ہوگا, میری جان کا کیا ہوگا, پھر وہ کہتے ہیں ادارے مداخلت کر رہے ہیں اس کیس میں, پھر وہ اس وقت ڈی ڈی آئی سی کا نام لے کر کہتے ہیں کہ یہ میرے گھر پر آئے, اس تاریخ کو آئے, انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس یہ کیس آئے گا, میں نے کہا آپ کو کیسے پتا, ابھی تو اس کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہوا, انہوں نے کہا نہیں آئے گا اور آپ نے اس کا یہ فیصلہ دینا ہے, اگر یہ فیصلہ نہیں دیا تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی. اب قطع نظر اس کے کہ وہ کیس عمران خان کے خلاف تھا, نواز شریف کے خلاف تھا, آصف زرداری کے خلاف تھا, یہ عدلیہ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے نا. تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر اس شوکت صدیقی صاحب کے بیان کو کسی ایک طرف لگا دینا چاہیے تھا, ان کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ بس معاملہ ہی نظر انداز ہو جاتا؟ دیکھیے اس کیس کا تو ایک بہت بڑا پہلو ہے, کیونکہ اس میں شوکت صدیقی صاحب کا وکیل بھی ہوں, اور یہی ہمارا پوائنٹ ہے کہ جس طرح سے شوکت صدیقی صاحب کو ہٹایا گیا ہے اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں اس وقت جو چیف جسٹس تھے وہ ثاقب نثار تھے, ان کے ساتھ سینئر ججز جو تھے کھوسا صاحب تھے اور گلزار صاحب تھے. کھوسا صاحب نے تو وہ رپورٹ لکھی ہے جس رپورٹ میں انہوں نے صدر کو کہا ہے کہ انہوں نے مس کنڈکٹ کیا ہے اور ان کو ہٹا دیا جائے. اب اس رپورٹ میں طرح طرح کی باتیں انہوں نے کہی ہیں ان کے بارے میں کہ انہوں نے یہ بات پبلکلی کہی لیکن اس کا ثبوت موجود نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے ایک بات, اور انور کانتی جو چیف جسٹس اسلام آباد کے, انہوں نے ان کو جھٹلایا ہے. تو ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ آپ پھر انکوائری کریں, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو ہٹایا نہیں جا سکتا
जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इंक्वायरी ना करे और इस इंक्वायरी की बुनियाद पर अपनी रिपोर्ट सदर को भेजे, तब तक उसको हटाया नहीं जा सकता। ये एक अजीब किस्म का केस था उस लिहाज से कि एक जज को बगैर इंक्वायरी के रिपोर्ट देके रिमूव करवा दिया गया आर्टिकल 209 के तहत, जो कि मैं समझता हूँ एक गैर आईनी अमल था। और उसके पीछे जो बातें उभर के आती हैं कि अगर इंक्वायरी होती तो जाहिर है उसमें शौकत सिद्दीकी साहब अपने डिफेंस के लिए उन जर्नलिस्ट को बुलाते, ये बताने के लिए कि जो बात मैंने कही है बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इनको आपके सामने क्रॉस एग्जामिन करने को तैयार हूँ। इसी तरह से अगर चीफ जस्टिस एक बात कह रहा था और ये कुछ और बात कह रहे थे, तो उस हवाले से भी तो एक दूसरे की बात पर जरा करनी जरूरी हो जाती है। तो इंक्वायरी बहुत जरूरी थी। और जिस तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बड़े एक अजब अंदाज से, गैर मामूली अंदाज से इंक्वायरी को डिस्पेंस कर दिया और डिस्पेंस करके और उस बुनियाद पर एक रिपोर्ट दे दी कि जी बहरहाल चूंकि इन्होंने तकरीर की है और ये मान लिया है कि मैंने तकरीर की है, तो इसलिए हमें इंक्वायरी में जाने की जरूरत नहीं है। हम समझते हैं कि कॉन्डक्ट अनबिकमिंग ऑफ ए जज था, इसलिए इनको हटा दिया जाए, इनको रिमूव कर दिया जाए। एक तो बड़ा गलत नजीर पैदा की है, एक प्रेसिडेंट बड़ा गलत बना दिया है, जो कि मैं बाधा कह चुका हूँ, अभी तक फैसला नहीं है कि भाई अगर इस तरह से जजेस को रिमूव होने लग गया बगैर इंक्वायरी के, तो फिर किसी भी जज को, इंडिपेंडेंट जज को किसी वक्त भी निकाला जा सकेगा। सही तो बात है। इसलिए ये बात एंड ऑन द कॉन्ट्री सर, जब कोई शख्स जो है वो अपने रिटायरमेंट के 5 साल बाद कोई बात बताता है तो लोग कहते हैं अभी क्यों बोल रहे हो, अभी जमीर जाग रहा है, उस वक्त क्यों नहीं बोले। अब जब उस वक्त बोल लिया एक बंदे ने, मिसाल कायम कर ली, तो भाई या उसको झूठा साबित करके इबरत की निशान बना देते या उसको सच्चा साबित करके जो जिम्मेदार है उनको कटरे में ले आते। तो वो अजीब तरीके से मामला हो गया। तो अच्छा सर, वैसे आपकी आमद खत्म, इस पर आपकी लीगल ओपिनियन क्या है कि ये ठीक है कि 62(1)(f) के तहत जो नाअहल हो, जो भी अगेन वो उसकी नाअहली होनी चाहिए आपके ख्याल में ताहयात, या नहीं बहरहाल इसकी मुद्दत का तयन होना चाहिए। हर सजा की एक 10 साल 20 साल 25 साल होता है, फिर बंदा बाहर आता है। ये क्या कि आपने ताहयात ही नाअहल कर दिया, या ठीक है आपके ख्याल में ताहयात नाअहल? देखिए ये बात तो दुरुस्त है कि ये मुनासिब नहीं लगता कि किसी को ताहयात जो है वो नाअहल कर दिया जाए। और ताहयात नाअहल करना तो वर्चुअली इसके जो आइन ने जिसको बुनियादी हकूक किए उनके हक में उसके भी खिलाफ है, क्योंकि सियासत करना, सियासी पार्टी को हिस्सा लेना वो एक बुनियादी हक है आर्टिकल 17 के तहत। सही। लेकिन मसला ये हुआ है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इसकी तशरीह ऐसी आर्टिकल 62(1)(f) की है, जिसमें उन्होंने ये कह दिया है कि इसके नतीजे में एक तो शख्स जिसको हम समझें कि सादिक और अमीन नहीं है वो नाअहल होना चाहिए, और दूसरी उन्होंने ये कहा कि ना सिर्फ नाअहल होगा बल्कि सारी जिंदगी के लिए नाअहल हो जाएगा। ये दो उन्होंने तशरीहात की है इसकी। और ये तशरीहात आपके लिए हैरान कुन है? मैं समझता हूँ कुछ एक्सेसिव है। हैरान कुन भी मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ एक्सेसिव है। इतनी ज्यादा, इतनी इसकी सख्त जो नतीजा इससे अखज़ किया गया है वो शायद अगर आप सियासी हुकूक को सामने रखें तो मुनासिब नहीं। लेकिन इसमें मुश्किल ये पेश आ रही है कि इस इंटरप्रिटेशन को जो एक दफा सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है इस शिक पर, सुप्रीम आइन की शिक पर, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही उस अपनी जो तशरीह है उसको बाद में दुरुस्त करना है, बेशक किसी और केस में कर दे। आईनी तरमीम के जरिए पार्लियामान काम नहीं कर सकती 2/3 के जरिए? हाँ वो हो सकता है अगर और इसी तरीके से किसी लीडर को सही, और किसी लीडर को अपनी ही पार्टी की सदारत से महरूम कर देना, इसको भी आप इसी लेंस से देखते हैं, नाअहली वाली बात के लेंस से देखते हैं? ये बिल्कुल सही है, वो भी ठीक है हवाले से। अच्छा नहीं यानी आप कह रहे हैं वो भी नहीं होनी चाहिए, या आप कह रहे हैं कि वो ठीक है होना चाहिए पार्टी सदारत से? नहीं, देखिए ना, अगर तो वो नाअहल हो गए हैं फिर तो इस हद तक दुरुस्त बात है कि फिर एक शख्स जिसको सियासी तौर पर नाअहल कर दिया गया है वो कैसे एक पार्टी का, एक सियासी पार्टी का लीडर रह सकता है? दोनों में तजाद होगा। ठीक है, ओके। उस हवाले अगर वो सही है आपके ख्याल में, तो अगर वो है तो फिर ये भी ठीक है, नेचुरल है कि जब आपने बंदे को ही नाअहल कर दिया है
وزیر تو پھر اس کو اپنی پارٹی کی قیادت کر کے کیا کرنا ہے. اور سر ویسے اب یہ ساری بحث سے قطع نظر, ویسے میں اگر اس فیصلے میں آپ کی رائے پوچھوں, ایک تو آپ کو لگا کہ ٹھیک ہے اثر انداز فیصلہ پہلے ہی ہو گیا ہے, سارا کچھ ہے, لیکن جو فیصلہ ہے میں نااہلی والے فیصلے کی بات کر رہا ہوں ابھی, اقامے والی کی, کہ بھائی جس میں یہ کہا گیا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اف آئی ایم اوور سمپلیفائنگ اٹ, کہ بھائی یہ صاحب ہے نواز شریف صاحب, یہ اپنے یہ فلاں فرم میں دبئی کے فلاں ملازمت کرتے ہیں, اس کے عوض یہ 10,000 درہم تنخواہ لے سکتے ہیں, ریسیویبل ہے, ریسیو نہیں لیکن ریسیویبل ہے, چونکہ ریسیویبل ہے اس لیے بہرحال ایسٹ ہے, چونکہ ایسٹ ہے اس لیے ڈکلیئر کرنا ضروری ہے, چونکہ ڈکلیئر نہیں کیا اس لیے جھوٹے ہیں, سادے کمین نہیں ہے, جھوٹے ہیں تو سادے کمین نہیں ہے, سادے کمین نہیں ہے تو ممبر پارلیمان نہیں رہ سکتے, ممبر پارلیمان نہیں رہ سکتے تو وزیر اعظم نہیں رہ سکتے. اگر میں نے اس کا صحیح سمرائز کیا ہے تو ویسے آپ کو یہ فیصلہ کیا لگا کہ یہ آپ کے خیال میں ایک کمزور فیصلہ تھا یا تگڑا فیصلہ تھا لیگلی اسپیکنگ؟ دیکھیے اس میں 2 حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ 5 ججز کا جو فیصلہ تھا, 2 ججز نے پہلے یہ فیصلہ حتمی طور پہ کر دیا تھا, جس میں کھوسا صاحب کا فیصلہ تھا اور گلزار صاحب کا تھا. اس میں انہوں نے اس حوالے سے نہیں کیا تھا, انہوں نے اوور آل ان کے جتنا پاس کانڈکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اور دوسری ٹرانزیکشن کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو کہا تھا کہ زیادہ کمین نہیں ہے, ان کے خیال میں یہ جو ہے یہ ڈسکوالیفائی ہونے چاہیے. تو 2 ججز کا تو اس بنیاد پر انہوں نے ڈسکوالیفائی نہیں کیا, انہوں نے اوور آل جو بھی ان کا فائنینشیل کانڈکٹ تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے کر دیا. اب آگے باقی رہ گئے 3 جج جن کا یہ رائے تھی کہ ہم اس وقت جو کچھ مٹیریل سامنے آیا ہے اس کی بنیاد پر ہم اس کو نااہل نہیں کر سکتے, ہمیں مزید اس میں انکوائری کی ضرورت ہے. اس کے لیے انہوں نے جی آئی ٹی کی بات کہی اور جی آئی ٹی بنائی گئی اور پھر اس کی رپورٹ آئی, اور رپورٹ کی بنیاد پر انہوں نے جو کچھ بھی ملا وہ یہی ملا ان کے سامنے کہ جی یہ انہوں نے وہ تنخواہ جو ریسیویبل تھی وہ نہیں وصول کی. آپ کی بات درست ہے کہ یہ وضاحت کمزور فیصلہ ہے, یہ کوئی کنونسنگ فیصلہ نہیں ہے, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر کسی کو آپ کا حیات جو ہے وہ نااہل کر سکتے. رائٹ. اور سر یہ جہانگیر ترین صاحب اور عمران خان صاحب, یہ 3 بڑے ہائی پروفائل کیسز ہوئے نا اس اسنا میں, اسی ٹائم پیریڈ میں, کچھ مہینوں میں یا کچھ سالوں میں. ترین صاحب والا فیصلہ آپ کے خیال میں عدالتی طور پہ آپ کے خیال میں وہ ایک تگڑا فیصلہ تھا, وہ بھی کمزور فیصلہ تھا؟ نہیں, اس میں زیادہ وزن ہے, کیونکہ اس میں جو جن چیزوں کو سپریم کورٹ نے کنسیڈر کیا وہ کافی وزنی ہے. وہ کوئی تنخواہ نہ لینے کی بات یا ریسیویبل کی بات نہیں تھی, ان کا واضح جو تھا تضاد تھا. آپ کوئی انکم آپ ڈکلیئر کرتے ہیں ٹیکس کے سامنے مختلف, اور جو جب آپ اپنا نامینیشن پیپر دیتے ہیں اس کے اوپر مختلف سے بڑے وہ تضادات اس ججمنٹ میں بڑے واضح طور پر سامنے دیے گئے ہیں جو کہ مختلف نوعیت کے. وہ نسبتاً ایک تگڑا فیصلہ تھا آپ کے خیال میں. اور سر خان صاحب کے خلاف بھی کیس ہوا اور ان کو صادق امین قرار دیا انہوں نے. جو ناقدین ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ جس طریقے سے میک شور کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ ہے, وہ یہ بھی کہتے ہیں ان میں سے اکثر ناقدین کہ یہ بھی میک شور کیا گیا کہ خان صاحب کے خلاف فیصلہ نہ آئے, حالانکہ ان کے خلاف بھی کیس نسبتاً تگڑا تھا. کیا اوپینین ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ میں نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف کیس تگڑا تھا, اس لیے کہ وہ تقریباً سارا ہی جو ایسٹ تھے جو انہوں نے انگلینڈ میں اپنا فلیٹ بیچا تھا, اس کے پیسے کی جو ٹرانسفر ہے وہ ساری سیٹسفائی کی تھی. ایکچولی ہر چیز کو ایگزامن کیا گیا تھا, ایک ٹرانزیکشن جو تھی اس کو بھی دیکھا گیا تھا. تو وہ ٹرانزیکشنلی سارے پیسے باہر سے پاکستان میں آئے تھے, جس کی بنیاد پر انہوں نے کچھ پہلے ان کی بیگم صاحب نے خریدی جائیداد اور پھر ان کو ٹرانسفر کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ساری چیز کو کلوزلی ایگزامن کیا ہے سپریم کورٹ نے, اور یہ دیکھا ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے, یہ کچھ چھپایا ہے, یہ تبدیل کیا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں وہ فیصلہ بالکل درست تھا. اچھا سر, اب بس اس بحث کو کنکلوڈ کرتے ہوئے, اب یہ ظاہر ہے بڑا ایک ڈیبیٹیبل, یہ بڑا لمبا سوال ہے, لیکن اس کو اگر اختصار کے ساتھ بتا سکیں کہ پھر اس کا حل کیا سمجھ میں آتا ہے. اگر آپ نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے جو آپ نے رائے دی ابھی, جو سب نے سنی, تو اس کا مطلب کنکلوڈ یہی کیا جائے نا کہ یہ ایک تسلسل ہے
کمپرومائز فیصلوں کا. اب اس کو شروع کر دیں تمیز الدین خان کیس سے یا اس سے بھی پہلے, تو پھر آگے 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 چلتے جائیں. تو جناب آج 5 جولائی ہے تو وہ ضیاء صاحب والا, پھر وہ 12 اکتوبر 99 ہوا تو ظفر علی شاہ کیس میں وہ جو نہیں مانگا وہ بھی دے دیا. شاید انور حسن خان صاحب تو اس وقت چیف جسٹس یا کون تھے, مشرف صاحب نے سر عام یہ کہا کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی, میں نے عدالت سے 2 سال مانگے 5 مانگ لیتا تو اور اچھا ہوتا. جیسے کوئی ذاتی ملازم کی بات ہو رہی ہے کہ یار میں اسے یہ مانگ لیتا تو یہ بھی دے دیتا. تو ایک تسلسل ہے نا اس کا مطلب جو رک ہی نہیں رہا. تو پھر کیا کریں, یہ تو یہ کیا ہے, ہوپلیسنس ہے پھر, یہ کیا ہے پھر؟ نہیں, ابھی تک تو یہی ہے, یہ ہمارا المیہ ہے, ہماری تاریخ یعنی آئینی تاریخ کا المیہ ہے کہ جو عدلیہ ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہی ہے. چاہے تمیز کا سرجمن کا کیس آپ لے لیں یا پھر آپ اب تک کے کیسز دے دیں, یہ ساری چیز سے ایک تسلسل نظر آتا ہے کہ عدلیہ کو ہی استعمال کیا گیا ہے سیاسی مقاصد کے لیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ بھٹو صاحب کا کیس, مطلب اس سے زیادہ ہائی پروفائل کیس کیا ہوگا. نسیم حسن شاہ صاحب نے کتنا کھل کر کہا, ہی couldn't be more clear کہ بھئی یہ. تو اس میں ایک ذمہ داری آپ کو لگتا ہے سیاستدانوں کی بھی, وہ جو آپ نے اشارہ کیا وہ تو ہے ہی بالکل, لیکن سیاستدان بھی اگر کم از کم اتنا متفق ہو جائیں کہ بھائی ہم اختلافات رکھیں گے, دست و گریبان بھی ہوں گے, پارلیمان میں لڑیں گے بھی, بڑی بڑی جمہوریتوں میں بھی یہ سب ہوتا ہے, لیکن کم از کم کسی کے اپنے سیاسی مخالف کے خلاف یہ نہیں کرے گا کہ آج وسیم بادامی حامد خان کے خلاف مہرہ بن جائے, کل حامد خان وسیم بادامی کے خلاف مہرہ بن جائے. یہ کم از کم یہ ریڈ لائن ڈرا کرے, یہ سیاستدانوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے, ورنہ ایسے ہی بس ہوتا رہے گا. یہ کرنا چاہیے, ورنہ تو یہی مذاق اس ملک میں چلتا رہے گا جو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے. ہمیشہ ایک گروپ آف جو پولیٹیشین ہے ان کو اسٹیبلشمنٹ دوسرے گروپ کے خلاف استعمال کرتی ہے اور پھر دوسرے کو پہلے کے خلاف استعمال کرتی ہے. آپ نے دیکھا پچھلے 5 سال میں یہ ڈرامہ ہمارے سامنے ہوا ہے. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, کوئی بہت پرانی نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک آف پولیٹیشین یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک وقت پروموٹ کیا گیا, پھر اس کو رستے سے ہٹا کے دوسرے کو پروموٹ کر دیا گیا, اور یہ کام ہو رہا ہے پچھلے ہماری تاریخ کا ایک حصہ, اور یہ نہیں رکے گا اگر سیاستدان نہ سیکھا تو. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ, ظاہر آپ کی پولیٹیکل سائڈ پہ آخری بات کہ آپ کو حامد خان صاحب وقت اتنا تیزی سے بدلتا ہے, مطلب تاریخ کے اوراق میں جو چیز سالوں میں رقم ہوتی ہے وہ پچھلے کچھ ہفتوں میں رقم ہو گئی ہے. آج جب آپ پیچھے وہ کیسا لگتا ہے, وہ ترین صاحب جو ایک زمانے میں منظور نظر تھے اور آپ سائڈ لائن تھے, آج اپنی پارٹی بنا کے کھڑے ہیں سامنے. وہ فواد چودھری صاحب جو آپ کو تانے دیتے تھے کبھی نام لے کر کبھی نام لیے بغیر, اور خان صاحب کے منظور نظر تھے اور آپ سائڈ لائن تھے, بعد پارٹی چھوڑ گئے, آپ کھڑے ہیں ساتھ, تو باقی سارے کوئی ادھر کوئی مخالف پارٹی بنا بیٹھا ہے, کوئی کہہ رہا ہے میں مجبور ہوں, میں کیا کروں, میں ساتھ نہیں دے سکتا. تو اس سے آپ کیا کنکلوڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے, یہ وہ سب لوگ ہیں جنہیں بھیجا گیا تھا, اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے بھیجا تھا, اور وہ بھیجا گیا, اور انہوں نے ہی جنہوں نے بھیجا تھا نے واپس بلا لیا ہے. تو میرے لیے تو حیرت کی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا, تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. حامد خان صاحب سیاسی رائے دے رہے تھے مختلف معاملات کے حوالے سے. ایک بریک کے بعد دوبارہ میں آپ کو بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں اسپوکس پرسن استحکام پاکستان پارٹی جناب فیاض الحسن چوہان صاحب سے. ابھی آپ کلیم خان صاحب کا بھی انٹرویو دیکھا مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ, تو اب ذرا ویسے ہی کچھ باتیں پارٹی کے حوالے سے. اور فیاض صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے تو یہ کہ ابھی علیم خان صاحب نے جو ایک بات کی مہر صاحبہ کے پروگرام میں, موجودہ آرمی چیف اور اس وقت کے ڈی جی آئی عاصم منیر صاحب کے حوالے سے, آپ کے لیے باعث حیرت تھی وہ یہ بات, چونکہ وہ تو اڑتی ہوئی بات سنتے ہی تھے, لیکن بڑی اسپیسیفک انہوں نے بات کی نا کہ عاصم منیر صاحب آئے, انہوں نے کرپشن کا بتایا, خان صاحب نے کہا کہ یہ آپ اوور ڈو کر رہے ہیں, انہوں نے کہا میں آپ کا ذاتی ملازم نہیں ہوں, میں یعنی یہ معاملات یہ علم میں تھے آپ سب کے کہ یہ اسی طریقے سے ہوا تھا. اس وقت آپ لوگ پارٹی میں تھے, تو اس وقت کچھ سنی تھی بارے میں کہ یار یہ رولا پڑ گیا, پھڈا پڑ گیا, یہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں وسیم بھائی اللہ پاک و حاضر ناظر جان کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب جنرل عاصم منیر یہ میٹنگ کر کے آئے اس وقت کے پرائم منسٹر سے, جی, اس کے تیسرے دن جناب یہ مجھے ساری ڈیٹیل پتہ چل گئی تھی, اور جو علیم خان صاحب نے کہا ہے 100% درست کہا ہے. اب وہ کیا چیز تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہاں, ہوا یہ کہ جنرل عاصم منیر انہوں نے سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے پارٹی چیئرمین کی پرسنالٹی کے متعلق سنا ہوا تھا, جناب بڑا ریاست مدینہ, حق اور سچ اور انصاف اور ایتھکس اور ویلیوز اور فلاں اور فلاں. انہوں نے سوچا کہ جو میں چیزیں لے کے جا رہا ہوں
प्राइम मिनिस्टर साहब के पास उनके दाएं, उनके बाएं, उनके ऊपर, उनके नीचे, उनके शमाल, उनके जनूब, उनके मशरिक, उनके मगरिब, उनके घर, उनके रिश्तेदार के मुतल्लिक फाइलों का दट्ठा, ऑडियो, दस्तावेजात, सही है, अरबों खरबों रुपए की करप्शन के, तो उनके ज़हन में था कि प्राइम मिनिस्टर जनाब अप्रिशिएट करेंगे कि जबरदस्त, आपने बड़ी जबरदस्त जनाब एक्टिविटी की है, आप मुल्क और कौम के वफादार हैं, आप जनाब वाकई एक बड़े कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट अफसर हैं, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। क्योंकि वैसे भी सही तरीका यही है कि अगर मालूम पड़े तो भाई बताया जाए, बजाय इसके कि फाइल दबा के रख ली जाए कि अभी फाइल रखो, जब ये ओवर स्मार्ट बनेगा ना तब दिखाएंगे, तब ब्लैकमेल करेंगे। सच है, बताओ भाई, अगर मुखलिस हो तो बताओगे ये। हाँ, अब सुने ना, उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से जनरल आसिम मुनीर ने वो जाके बताया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपके दफ्तर की बदनामी हो रही है, आपकी शख्सियत की बदनामी हो रही है, आपके पोर्टफोलियो की बदनामी हो रही है, ये बड़े ही तश्त अज़बाम किस्म की जनाब ये सारे प्रूफ्स हैं, अन्नी मिची हुई है, अफरा तफरी मिची हुई है, छीना छपटी मिची हुई है, ताइफुल मलूकी मिची हुई है, तो जनाब ये थोड़ा सा इसके ऊपर आप एक्शन लें, चीज़ों को कंट्रोल करें। और जनाब अगले दिन ही जनरल बाजवा साहब को बुला लिया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, फिर उन्हें कहा कि फौरन फौरन फारिग किया जाए, फौरन, और फारिग कर दिया। अलीम खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। दूसरी चीज जो अलीम खान साहब ने दुरुस्त कही है वो भी सुन लें। हाँ। प्राइम मिनिस्टर साहब, पार्टी चेयरमैन साहब ने आजम खान और वह शहजाद अकबर, हाँ, इन दोनों के जरिए से एक आईबी का चीफ रखा हुआ था। पार्टी के अंदर या पार्टी से बाहर जिसके हवाले से भी कोई पॉलिसी, कोई जनाब डिसीजन लेना होता था ना, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे 100% वैसी रिपोर्ट बना के मंगवा लेते थे और उस बंदे को दिखा के या उसकी तरक्की या उसकी तनजली, क्या आई भी ये कह रही है तुम्हारे बारे में, या उसका ठीक है ना। अच्छा, लेकिन फयाज साहब एक बात बताया ना, लेकिन देखिए जो अलीम साहब ने कहा वो कहा ना, इससे जरा आगे बढ़ते हैं। खान साहब ने पब्लिकली, और उनको वो यानी चेयरमैन पीटीआई को किसी ने मजबूर तो नहीं किया था कि वो ऐसा करें, उन्होंने पब्लिकली ट्वीट किया कि टेलीग्राफ में भी इस तरह की बात हुई थी ना, अलीम खान साहब ने तो बहुत तफसील से कर दी, टेलीग्राफ ने भी इस तरह की बात की थी, तो खान साहब ने ट्वीट किया चेयरमैन पीटीआई ने कि भाई ये ऐसा नहीं है और मैंने इन वजूहात की वजह से नहीं हटाया था आसिम मुनीर साहब। अब मेरा सवाल ये कि फर्ज करें अगर बात वो सही है जो आप और अलीम खान साहब कह रहे हैं, तो देखिए चेयरमैन पीटीआई को तो पता है ना कि अगर मैं ये बात कहूंगा कि यार मैंने इस वजह से नहीं हटाया था, तो मैं हो सकता है लोगों को मिसलीड कर लूं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को तो पता है ना कि मैंने किस वजह से हटाया था, तो उनको पता होगा कि मैं गलत बयान नहीं कर रहा हूं। तो ऐसा क्यों करेंगे चेयरमैन पीटीआई ये कि जब उनको तो मालूम है ना कि आसिम मुनीर साहब को मालूम है कि किस वजह से हटाया था, तो वो क्यों उसके बारे में बात करेंगे ट्वीट में? हाँ, वसीम भाई, मैं अक्सर एक मुहावरा सुनाता हूँ, इंग्लिश का एक ही मुहावरा मुझे याद है। अच्छा, यू कैन चीट एंड डिसीट एंड डिसीव समवन इन समवेयर इन सम टाइम इन सम प्लेस, but you cannot cheat and deceive and deceive everyone, everywhere, every place and every time. और जनाब सोशल मीडिया के सर सदके पूरी दुनिया को आप बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपनी शख्सियत के हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, अपने इल्म के हवाले से, अपनी वजाहत के हवाले से, अपनी चौधराहट के हवाले से, अपनी सलाहितों के हवाले से, हर किसी को तो नहीं बना सकते ना। और कुछ लोग होते हैं जिनके सामने आप नेकेड होते हैं, आपको बिल्कुल आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी उनके सामने बिल्कुल क्लियर होती है। वो आईएसआई चीफ थे उस वक्त, उनके पास जनाब थद्दे के थद्दे भरे पड़े थे। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं तो अभी भी कुछ चीजों की वजह से जरा कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिसकी वजह से मैं मजबूर हूं कि मैं उस अंदाज से नाम नहीं ले रहा। दाएं बाएं, शमाल जनूब, मशरिक मगरिब, ऊपर नीचे और दरमियान में खुद और असल खुद। अच्छा, इसमें एक बार हाँ ये बता देना, आपकी राय में उनकी गलती ये है चेयरमैन पीटीआई की कि अतराफ में इतना सब कुछ हो रहा था जिसके बारे में उनको मुत्तला भी कर दिया गया, फिर भी बजाय इसके कि वो एक्शन लेते उन्होंने मुत्तला करने वाले को, शूट द मैसेंजर, मुत्तला करने वाले को उन्होंने फारिग करवा दिया। ये गलती उनकी या उनकी खुद भी कोई फाइनेंशियल पर्सनल इंटरेस्ट थे? सर 16 साल में इस पार्टी में रहा हूं। अभी आपने जिस हामिद खान साहब का इंटरव्यू लिया ना आधा घंटा, इन्होंने कल एक इंटरव्यू के अंदर जो बड़ी बड़ी जनाब पानी से पकोड़े तले हैं और अलीम खान साहब और जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जनाब को हदफ तनकीद बनाया। 2011 का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान का नहीं, दुनिया की हिस्ट्री के कोई भी इलेक्शन हो, उसका बदतरीन, नाकाम तरीन, धांधली ज़दा, करप्शन ज़दा अगर कोई इलेक्शन था तो वो 2011 का इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का था, जिसको मुनक्कद करवाने वाले ये 4 बंदों का गैंग था। हामिद खान, रऊफ हसन, आरिफ अलवी जो इस वक्त प्रेसिडेंट है,
اور ایک اور فرد, انہوں نے کروڑوں روپے اوورسیز پاکستانی سے لیے اور اوپر سرپرستی پارٹی چیئرمین کی تھی, سارے ملے ہوئے تھے. انہوں نے دکھاوا کرنے کے لیے اپنی مرضی کا یوسی جناب عہدیداروں سے لے کے ڈسٹرکٹ عہدیدار, صوبے کے عہدیدار, مرکزی عہدیدار اپنی مرضی کے بنانے کے لیے وہ اوورسیز پاکستانیوں سے کروڑوں روپے لیا, ایک جعلی سافٹ ویئر بنایا. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ یہ صدر عارف الوی کا بیٹا ہے, اس کی سافٹ ویئر کمپنی ہے کوئی, اس نے بنایا اور کروڑوں روپے کما کے جعلی سافٹ ویئر جناب وہ بنا کے اپنی مرضی کے لے کے اسی حامد خان نے سب سے بڑی فساد کی جڑ اور تباہی و بربادی جو ہے وہ پارٹی کی 2011 سے سٹارٹ ہوئی تھی, جو اس حامد خان کی اور رؤف حسن جو آج کل آپ ان کے موقع پہ موقف دے دیں, پرسنل اٹیک نہ کریں, چلو ابھی وہ نہیں ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ چلے گا پھر پرسنل, آپ ان کے موقع پہ موقف دے دیں. نہیں کی بات نہیں ہے, میں آن اوتھ آپ کو کہتا ہوں جناب کہ رؤف حسن اس وقت پیڈ جناب الیکشن کمیشن, پی ٹی آئی کے الیکشن کمیشن کا جناب لاکھوں روپے لینے والا ملازم تھا, اور اس کو استعمال کر کے اسی رؤف جناب آپ کے حامد خان, اسی آپ کے پریزیڈنٹ عارف الوی اور پوری جناب عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کا جناب دھاندلی زدہ الیکشن کرایا, اور آپ الزام دیتے ہیں جہانگیر ترین صاحب پہ اور علیم خان صاحب پہ. اچھا ٹھیک ہے, لیکن جو میرا سوال تھا بتائیں نا کہ کیا آپ کی نظر میں چیئرمین پی ٹی آئی خود بھی فائنینشلی کمپرومائزڈ ہیں, یا ان کی غلطی صرف یہ ہے کہ ان کے آس پاس یہ کام ہو رہا ہے اور انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, یا ہوتا رہا؟ دیکھیں, سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک سب سے بڑی پرسپشن پچھلے 26 سال سے یہ دی گئی کہ پارٹی چیئرمین بہت آنےسٹ آدمی ہے, اور پارٹی چیئرمین کے ساتھ ہمیشہ وہ بندہ قریب ہوا ہے کہ جو انتہا درجے کا کرپٹ تھا, تو انتہا درجے کا کرپٹ, جو جس نے تھوڑا سا ایتھیکلی ویلیوز کے ساتھ چلنے کی کوشش کی اس کو فارغ کر دیا جاتا تھا. تو دیکھیں نا فیاض, ابھی اس پر ہو سکتا ہے پھر پی ٹی آئی کا ایک پریس ریلیز آ جائے جو کہ آج کل آ رہا ہے, اور یہ بات تو ٹھیک ہے نا کہ وہ کہیں گے کہ فیاض الحسن چوہان اگر اتنے کنونس تھے کہ ہم فائنینشلی کرپٹ ہیں تو چھوڑ دیتے پارٹی, کیوں کرپٹ کے ساتھ کھڑے تھے بھائی؟ ابھی یاد آیا ان کو کہ ہم کرپٹ. یار دیکھو بات یہ ٹھیک ہے, لیکن اب چیزیں اگر کھل کے آ رہی ہے, بندہ خاندان کے اندر پہلے ہی کھل چکی تھی نا, آپ کو تو پتا تھا نا کہ کرپٹ ہے, تو آپ کیوں کرپٹ کے ساتھ کھڑے تھے؟ یعنی آپ ایک طرف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کو کرپٹ کہہ رہے تھے اور خود جانتے تھے کہ میں کرپٹ کے ساتھ کھڑا ہوں, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ تو ساری آپ بالکل کھلا تضاد تھا جانا, چلو مان لیں, یہ مان لیا یار, اب آپ مان ہی گئے, میں آگے کیا کروں؟ آپ نے تو میری بات ہی بولتی بند کر دی, آپ نے کہا مان لیا بات, اب میں آگے کیا بات کروں؟ اب تو مجھے آگے ہی بڑھنا پڑے گا, آپ نے کہا مان لیا بات ہی ختم. سر خدا کا واسطہ ہے پاکستان پہ ریب کھاؤ, فیاض الحسن چوہان کے کہ میں بڑا آنےسٹ ہوں, اور اس کا ہر دائیں بائیں اوپر نیچے ہر بندہ جو ہے نا جو اس کے ساتھ اٹیچ ہے, جو اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے پراپر طریقے سے, سالڈ طریقے سے, وہ کرپٹ ہو, بلکہ مہا کرپٹ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا, میں زمینوں پہ قبضے نہیں کرواتا, نہ پسند کرتا ہوں, تو میرے ساتھ چلنے والے کیسے زمینوں پہ قبضے کریں گے؟ میں کسی کی جان مال عزت کے اوپر زبردستی ہاتھ نہیں ڈالنے کا قائل, کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا جناب میری ٹیم کا بندہ وہ لوگوں کی جان مال عزت کے اوپر ہاتھ ڈالے؟ اب اچھا مجھے پھر آپ چلے, پھر وہ بات ریپیٹ ہو جائے گی, میں آگے بڑھتا ہوں, ورنہ پھر اب یہی سوال ہوگا نا کہ بھائی فیاض الحسن چوہان صاحب جب کہہ رہے ہو کہ نواز شریف وہ مان لیا, وہ مان لیا, چلو اسی من گئے تو پھر میں چلو ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. سر یہ بتا دیں, علیم خان صاحب نے ایک اور بات بھی کی ہے جس سے مجھے حیرانگی بھی, آپ بتا دیجئے کہ انہوں نے کہا کہ جی پہلے چیئرمین پی ٹی آئی نے, ان کی پارٹی نے, اور پھر پی ڈی ایم نے بیڑا غرق کیا ہے, الفاظ میں نے ظاہر بیڑا غرق کیا ہے, ہم ان سب کے خلاف الیکشن لڑیں گے, ورنہ تاثر یہ تھا کہ شاید یہ پی ڈی ایم کی پارٹیز کے ساتھ کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی آپ لوگوں کی, تو ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ کوئی تاثر نہیں تھا, یہ تاثر میڈیا کی طرف سے, اور یہ پی ٹی آئی کا جو سوشل میڈیا ہے نا, امریکہ بیٹھ کے جو ہے نا جو ڈیل ہو رہا ہے, یہ اس کا سارا پروپیگنڈا تھا جس کو اون کر لیتے تھے جناب آپ جیسے ہمارے دوست اور بھائی جناب, کہ نہیں یار یہ چیز ہو رہی ہے, نہیں یہ ہو رہی ہے. اور نہیں نا فیاض صاحب, آپ نے اسی پروگرام میں کہا کہ میں تو چاہتا ہوں میرا لیڈر ملے, نواز شریف سے بھی ملے, زرداری سے ملے, کسی سے, اس سے تاثر بنتا تھا نا کہ سافٹ کارنر ہے. پوری بات تو سن لیں نا سر, پوری بات سن لیں. ہم ایک علیحدہ پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہمارا ایک علیحدہ انتخابی نشان ہوگا, ہم نے اپنے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا ہے. لیکن میں نے پہلے جو آپ کے پروگرام میں بات دہرائی تھی دوبارہ دہرا دوں, ہماری پولیٹیکل پارٹی فضول کی نرگسیت, فضول کی آکڑ, فضول کی چوڑوں والی آکڑ, فضول کی جناب مفت کی آکڑ, بغیر کسی کاسٹ کے آکڑ, جیب میں نہیں ہے ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلہ والی آکڑ, کہ بھائی میں نے کسی دوسرے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ نہیں بیٹھنا وزیر اعظم کی حیثیت سے, میں نے وزیر اعظم سے نہیں بیٹھنا, سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, میں نے کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں بیٹھنا, بشمول پی ٹی آئی اور نہیں کریں گے, بشمول پی ٹی آئی اور چیئرمین پی ٹی آئی, سب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے آپ کے خیال میں؟
سر چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت پاک فوج کے شہداء سے معافی مانگ لے. خدا کی قسم میں آپ کے شو میں آ کے جناب اس کو کہوں گا یار چل معاف کیا جناب. اچھا آخری بات یہ بتا دیں بھائی, آپ جو تعریف کر دوں گا, آخری بات یہ معافی مانگ لیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ پاک فوج کے شہداء سے جو میرے اور آپ کے شہداء ہیں. میرا خیال ہے پھر آپ نہ ہی سمجھا نا, پھر وہ ٹھیک ہے. آپ ایم ایم عالم کے طیارے کو جس کو کوئی انڈین طیارہ ہاتھ نہیں لگا سکا, انڈین فضائیہ, اس کو تباہ و برباد. سر آخری سوال فیاض صاحب, آپ اسپوکس پرسن ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے. میں کہوں گا ٹھیک ہے جی. سر آخری سوال یہ بتا دیں, آپ اسپوکس پرسن ہیں پارٹی کے, تو بھائی ایک صاحب ہے ان کا نام ہے علی زیدی, ایک صاحب ہے ان کا نام ہے عمران اسماعیل, ایک صاحب ان کا نام ہے فواد چودھری. بھائی یہ تینوں ہے پی ٹی آئی میں کہ نہیں ہے؟ تینوں کے حوالے سے الگ الگ بیانات ہیں کہ ہیں بھی نہیں ہے, وہ تو ایسے ہی گئے تھے پریس کانفرنس میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے, ہے یا نہیں ہے؟ جس پارٹی کے آپ ترجمان ہیں ان سے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ تین معززین کے میں نے نام لیے ہیں, یہ آپ کی پارٹی کا حصہ ہے کہ نہیں؟ وسیم بادامی بھائی 6th کلاس سے جو ہے نا مختلف انقلابات, تبدیلیاں اور لیڈرشپ کو پڑھنا شروع کیا. لیڈر کی پہلی اور آخری کوالٹی ہوتی ہے قوت فیصلہ. صحیح کرے یا غلط کرے, فیصلہ جو ہے نا وہ بر وقت کرتا ہے. جو بر وقت فیصلہ نہیں کر سکتا وہ اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. فواد چودھری, عمران اسماعیل, علی زیدی استحکام پاکستان پارٹی میں ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا نا کہ جو بر وقت فیصلہ نہیں کر سکتا, اس فیصلے پہ سٹینڈ نہیں لے سکتا, وہ اچھا لیڈر نہیں بن سکتا. ان سے پوچھ لیں, اگر یہ اچھا فیصلہ آپ کے سامنے کلیئر رکھ دیں گے کہ ہم ہے یا نہیں ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. تو آپ یہ جواب دے رہے ہیں ایز اے اسپوکس مین کہ آپ کو بھی نہیں پتا, آپ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو یار, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو بھائی؟ من بھی نہیں پتا, انہوں نے بھی نہیں پتا, پانوں بھی نہیں پتا. یہ ٹھیک ہو گیا ہے, چلو بھائی ٹھیک. آج آپ سارے وہ جواب دے رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں گالی منہ گئی ہے. پھر کی بہت شکریہ فیاض حسن چوہان صاحب, کہہ رہے ہیں بھائی کہ مجھے خود نہیں پتا, میں کیا بتاؤں کہ وہ ہے یا نہیں ہے. ایک بریک کے بعد ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ اس سے بات کرتے ہیں بریک کے بعد. جاتے جاتے اپنے سینئر اسپورٹس کورسپونڈنٹ جناب شاہد ہاشمی صاحب سے بات کریں گے, اس لیے کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بالآخر وہ جو ایک سوال جاری تھا کہ پی سی بی کی باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہوگی, سیٹھی صاحب کنٹینیو کریں گے یا زکا اشرف صاحب کنٹینیو کریں گے. پھر سیٹھی صاحب نے خود کہا میں دوڑ سے پیچھے ہٹ رہا ہوں, پھر تاثر بن گیا کہ زکا اشرف صاحب چیئرمین پی سی بن جائیں گے, پھر معاملہ عدالتوں میں چلے گئے, پھر عدالتوں نے ایک عدالت نے کہا کہ جناب یہ ہو سکتا ہے, اس پہ الیکشن ہو سکتا ہے چیئرمین پی سی بی کا, ایک نے کہا نہیں ہو سکتا. اب سے کچھ دیر پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی اسی پروگرام کے دوران, اس سے ایسا لگتا ہے کہ بہرحال اب زکا اشرف صاحب کرتا دھرتا ہو گئے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے, اور اب معاملات انہی کے ہاتھ میں ہوں گے. شاہد صاحب ذرا یہ ہمیں سمجھائیے گا, یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک 10 رکنی جو بورڈ ہوتا ہے اس میں 2 اراکین وزیر اعظم کی طرف سے نامزد کیے جاتے ہیں, اور انہی میں سے ایک عام طور پہ چیئرمین پی سی بی بن جاتا ہے. تو ابھی کیا زکا اشرف صاحب کو وہ ممبر نامزد کر دیا گیا ہے یا کیا ہوا ہے؟ جو ڈیولپمنٹ تھوڑی دیر پہلے ہوئی ہے جب ہم یہ پروگرام کر رہے تھے, آپ بتائیے کہ کیا ہوئی ہے. دیکھیں, جس طرح رمیز راجہ کو ہٹایا تھا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان کے نامزد کردہ تھے اور ان کو بورڈ آف گورنر میں نامینیٹ کیا تھا, تو اب مینجمنٹ کمیٹی ایک بنائی تھی شہباز شریف صاحب نے, جس میں نجم سیٹھی صاحب تھے, اور وہ جب ہٹائی انہوں نے تو انہوں نے اپنے نامینیز واپس لے لیے, اور انہوں نے اپنے نامینیز اب کیے ہیں زکا اشرف اور احمد فاروق رمدے جو وکیل ہیں. اب نئی مینجمنٹ کمیٹی بنا دی اس لیے کہ یہ معاملہ عدالتوں میں چلا گیا تھا, تو عدالتوں میں جانے کے بعد سے تھوڑی سی ہچ آ گئی تھی زکا اشرف کے بننے میں. اب پیپلز پارٹی نے یہ مینجمنٹ کمیٹی بنا دی ہے, یہ 4 ماہ تک کرکٹ کے امور دیکھے گی, اور زکا اشرف ایک طرح سے جس طرح آپ نے کہا کہ کرتا دھرتا ہو گئے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہو گئے. یعنی اس کو اگر میں یوں سمرائز کروں تو ٹھیک ہے کہ بھئی اب وہ عدالتی معاملات کی وجہ سے شاید کل پرسوں میں الیکشن نہ ہو جس کے نتیجے میں چیئرمین پی سی بی منتخب ہو جائے زکا اشرف, لیکن وہ کمیٹی بنا دی گئی اور اس کا ان کو سربراہ بنا دیا گیا ہے, تو عملاً اب وہی چلا رہے ہیں پی سی بی, وہی چلا رہے ہیں. بالکل وہی چلائیں گے, وہی آئی سی سی کی میٹنگ میں جو اینول میٹنگ ہوگی ڈربن میں 9 سے 16 جولائی تک, اس میں وہ وہی شرکت کریں گے, اور وہ ایک طرح سے اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتا ہیں وہی معاملات چلائیں گے, اور 4 ماہ میں وہ ایسے معاملات کر دیں گے, ایسے استوار کر دیں گے, اس راہ پر ڈال دیں گے کہ چیئرمین کا الیکشن پاسبل ہو جائے, اور یہ جو ساری پٹیشنیں ہیں مختلف کورٹس میں یہ ختم ہو جائیں. تو زکا اشرف جس طرح پیپلز پارٹی چاہ رہی تھی اپنے آدمی کو لانے کے لیے, وہ انہوں نے اچیو کر لیا. ٹورڈز اینڈ یہ بتا دیجئے, ایشیا کپ کے لیے بھارت نے کہا ہم نہیں آئیں گے پاکستان, بڑی بات چلی, پھر ہائبرڈ ماڈل پہ اتفاق ہوا کہ 4 میچ پاکستان میں ہوں گے, باقی 9 میچ سری لنکا میں ہوں گے. زکا اشرف صاحب نے کہا میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں, اب وہ کرتا دھرتا ہو گئے, اب وہ کچھ کر سکتے ہیں اس بارے میں یا اٹس ٹو لیٹ ناؤ, اب تو ویسے ہی ہونا ہے جو ہو گیا؟ نہیں, وہ کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسٹیٹیوشنز کے ہوتے ہیں, ایک کسی انفرادی آدمی کے نہیں ہوتے. انسٹیٹیوشن نے ایشین کرکٹ کاؤنسل کو بتا دیا کہ یہ ہائبرڈ ماڈل ہے, انہوں نے اپروو کر لیا سارا. اب شیڈیول آنے والا ہے اگلے 2-3 دن میں, ڈیٹس آ گئی, فائنل ہو گئی کہ جی ان ڈیٹس میں ایشیا کپ ہوگا, تو اب اس کو بدلنا
بڑا مشکل ہوگا، یا پھر یہی ہوگا کہ اگر پاکستان نے اس میں مزید مزاحمت کی، مزید ریزسٹ کیا، تو پھر انڈیا جو کہ ایشین کرکٹ کونسل کا کرتا دھرتا ہے، وہ پھر اس ایونٹ کو پاکستان کے بغیر کرانے پر اکتفا کرنا پڑے گا. سو فائنلی نجم سیٹھی الوداع پاکستان کرکٹ بورڈ. بالکل الوداع، لیکن یہ پاکستان ہے. وہ جو جیسا کہ مجھے پتہ چلا ہے بہت سے لوگوں کو کرکٹ بورڈ میں کہہ کے گئے کہ ڈونٹ یو وری، واپس میں نہیں آنا ہے. لیٹس سی، انٹرسٹنگ. بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب کر رہے تھے. سیاست کے میدان کے کھیل اور کھیلوں کے میدانوں کی سیاست میں بات کی. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.